اگر ہمارے دل کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ ہم دنیا کو پسند کرتے ہیں، دنیا سے محبت رکھتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے دل سے خود ہی ختم ہو جائے، اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے، سمجھا دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر واقعی دیندار ہو تو ٹھیک ہے موت کی آرزو کرو، لیکن تم کہتے ہو کہ وہ دنیا اس دنیا سے بہتر ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، اور کیوں نہیں کرتے؟ تم اس دنیا سے کیوں چمٹے ہوئے ہو؟ اتنی ساری تکلیفوں، غموں اور مصیبتوں کے باوجود بھی تم اس دنیا سے چمٹے ہوئے ہو، اور کہا گیا ہے کہ موت کی تمنا کرو، اللہ سے موت مانگو، کیوں نہیں مانگتے؟ یہی ہے کہ ہمارے اندر ایک نفاق چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں یہی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جیسے ہی جہاد کی بات آتی ہے ہم فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، یعنی دشمن کے ساتھ جہاد، اب تو نہ کوئی دشمن ہے اور نہ ہی کوئی جہاد ہے۔ جیسے ہی نفاق کی بات آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے باطن میں کافر ہو، خدا پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ ظاہر میں کہوں کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، جیسے کہ منافقین تھے، چاہے وہ صدر اسلام میں ہوں یا کسی اور وقت میں۔ نفاق صرف یہی نہیں ہے، میں آپ کو کچھ اور بتاتا ہوں۔ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نفاق اصل میں کیا ہے۔ اصل میں وہی رجحان جو ہمارے باطن میں ہے، یہی نفاق ہے۔ ظاہر میں تو میں مسلمان ہوں، لیکن باطن میں دنیا کی طرف میرا رجحان ہے۔ یہ نفاق تو ایک اور قسم کا نفاق ہے۔ دیکھیں وہ کیا چیز ہے جو معصیت اور عبادت کے درمیان فرق ڈالتی ہے؟ وہ چیز جو معصیت اور عبادت کے درمیان فرق ڈالتی ہے وہ زمان اور مکان ہے۔ دیکھیں ابھی مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ یہ ایک مجلس ہے، تو کیا اب یہاں دینی باتیں ہو رہی ہیں، توحیدی باتیں ہو رہی ہیں؟ الحمدللہ یہ عبادت ہے۔ اب میں یہاں بات کر رہا ہوں، یہ تو عبادت ہے، لیکن یہاں سے نکل کر اگر میں سڑک پر جا کر گناہ کروں تو دیکھیں عبادت اور گناہ میں فرق آ گیا۔ تو وہ چیز جو عبادت اور معصیت کے درمیان فرق ڈالتی ہے وہ جگہ مکان بن گئی، یعنی میں اس جگہ پر عبادت کرتا ہوں اور اس جگہ پر گناہ کرتا ہوں۔ یا عبادت اور معصیت کے درمیان ایک اور فرق وقت، زمان ہے، یعنی میں مثلا 10:30 بجے عبادت کرتا ہوں اور 11 بجے جا کر معصیت کرتا ہوں۔ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کا دل خدا کی طرف ہوتا ہے، اور جب معصیت کرتا ہے تو اس کا دل خدا سے پیٹھ کیے ہوتا ہے۔ اب میں اس وقت میں ہوں، عبادت کر رہا ہوں، میرا دل خدا کی طرف ہے، اسی جگہ پر میرا دل خدا کی طرف ہے۔ جب میں سڑک پر جاتا ہوں، مثلا 11 بجے ہو جاتا ہے، اس وقت اور اس جگہ پر بھی میرا دل خدا کی طرف ہے۔ اس وقت اور اس جگہ پر انسان خدا سے پیٹھ کر لیتا ہے، یعنی دل خدا سے پیٹھ کیے ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ایک ایسی دنیا میں ہو جہاں نہ وقت ہو اور نہ جگہ، یہ قیامت کی دنیا ہے، یہاں سب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، ایک ہی لمحے میں انسان مومن بھی بن سکتا ہے، کافر یعنی ایسے ہی لوگ، یہاں ان کے چہرے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ قیامت میں لوگوں کی ایک خاص شکل بن جاتی ہے، یعنی اب سب ایک ہو گئے ہیں۔ اب میں یہاں دل سے خدا کی طرف تھا، سڑک پر خدا سے پیٹھ کیے تھا، لیکن یہاں جہاں میں ابھی ہوں میں صرف دل سے خدا کی طرف ہوں۔ سڑک پر صرف میری پیٹھ کا دل خدا کی طرف ہے، لیکن قیامت میں جب وقت اور جگہ ختم ہو جائیں گے، انسان ایک ہی وقت میں خدا کی طرف بھی ہوگا اور خدا سے پیٹھ کیے بھی ہوگا، یعنی اس کے دو چہرے ہوں گے، ایک چہرہ اس طرف، ایک چہرہ اس طرف، اس طرح وہ ظاہر ہوں گے، یعنی یہ لوگ منافقین کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ظاہری چیزوں نے ہمیں بری طرح دھوکہ دیا ہے۔ جیسے ہم منافق کا لفظ سنتے ہیں فوراً ذہن میں آتا ہے کہ مثلا صدر اسلام میں ابی بن کعب منافق تھا، یعنی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دل سے ایمان نہیں لایا تھا، صرف ظاہری طور پر جھوٹ بول کر کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان اپنی حقیقت ظاہر نہ کریں۔ تو جیسے ہی کوئی کہتا ہے منافق، فوراً ذہن میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے دل میں خدا پر کوئی ایمان نہیں ہوتا، لیکن وہ ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ لیکن ایک نفاق ایسا بھی ہے جو ہم مومنوں میں پایا جاتا ہے، یعنی ہم بھی کسی حد تک منافق ہیں۔ منافق وہ ہے جس کے دو رخ ہوں، جیسے وہ منافقین جو دل سے کافر ہیں لیکن ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ظاہری طور پر خدا کی طرف رخ کیے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل خدا سے پیٹھ کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ اندر سے دوگلے ہیں۔ یہی کیفیت ہم میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی ہم جو شریعت کے پابند ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، تو یہ نفاق ہم میں بھی موجود ہے۔ یہ نفاق کیسے اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہو؟
اور انسان بھول جاتا ہے کہ یہ منافقین فی الدرک الاسفل من النار ہیں، یعنی منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کس نے کہا کہ منافق صرف وہی لوگ ہیں؟ میں بھی تو منافق ہوں، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ نفاق کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جب تک دین انسان کے دل تک نہ پہنچے یہ نفاق ختم نہیں ہو سکتا۔ دین جب تک دل تک نہ پہنچے نفاق ختم نہیں ہوتا۔